الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ۔ عقیدہ واسطیہ کے درس کا موضوع صفت الکلام ہے، یعنی اللہ تعالی کی صفات میں سے ایک کامل صفت اللہ تعالی کا کلام ہے کہ اللہ کلام کرتا ہے، اللہ متکلم ہے، اللہ جیسے چاہتا ہے کلام کرتا ہے، جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، اور اس کے دلائل کتاب و سنت کے نصوص میں بہت ہیں۔ میں نے کل ان آیات کو پڑھنے کی سعادت حاصل کی جنہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی اس عظیم الشان کتاب میں اس بات کلام کے لیے ذکر کیا ہے، اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ چونکہ میرا درس اصلاً ان کے لیے ہے جو اردو زبان جانتے ہیں، اس لیے میں آج کی مجلس میں ان آیات کے معانی کی ترجمانی کروں گا اور تھوڑا سا مختصر سا محل شاہد اور وجوہ استدلال کی طرف اشارہ کرتا جاؤں گا، سو آپ ان آیات کی ترجمانی سنیں۔ نساء کی 2 آیتوں کے حصے یہ ہیں اور ان کا ترجمہ۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ تعالی سے قیل یعنی قول کے اعتبار سے کون سچا ہے؟ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی اللہ تعالی سے اور اس کے قول سے سچا کسی کا قول نہیں ہے، اللہ تعالی ہی کا قول، اس کی بات سب سے زیادہ سچی ہے۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالی کا قول ہے، اللہ کہتا ہے، اللہ کی بات ہے،
اللہ بات کرتا ہے اور اللہ کی بات سب سے زیادہ سچائی رکھتی ہے۔ دوسری آیت کا حصہ ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ تعالی سے از روئے حدیث کے کون سچا ہے؟ اس میں بھی استفہام انکاری ہے، اور مقصود آیت یہ ہے کہ اللہ تعالی ہی حدیث گفتگو کے اعتبار سے سب سے زیادہ سچا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ صفت کلام، صفت قول، صفت حدیث کے تعلق سے دلائل نو بنو کتاب اللہ سے ذکر کر رہے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے یہ بات یقیناً ثابت ہوتی ہے کہ اللہ حدیث اس کی ہوتی ہے، وہ گفتگو کرتا ہے، کہ حدیث کی ہم اردو ترجمانی گفتگو سے کرتے ہیں، اور گفتگو اسی بولنے بات کرنے ہی کو کہا جاتا ہے۔ تیسری آیت ہے اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، ترجمہ سماعت کریں میرے محترم سامعین، کہ وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالی نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم۔ اس آیت کریمہ کا مستفاد ظاہر ہے کہ اللہ تعالی نے عیسیٰ کو مخاطب کر کے یا عیسی ابن مریم کہا، اور اس طرح سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالی کہتا ہے، اللہ کا قول ہوتا ہے۔ دلائل کا تنوع ظاہر ہے کہ ان اللہ تعالی لہ قول، کہ اللہ تعالی کا قول ہوتا ہے، اور یہ کلام اور کلام کے تصریفات ہیں، اور ان میں سے ایک قول ہے جس کا اثبات اس آیت کریمہ سے ہوتا ہے۔ چوتھی آیت وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، سورہ انعام کی آیت کا ایک حصہ ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ تمہارے رب کا کلمہ تام ہو چکا ہے، پورا ہو چکا ہے، صداقت اور عدل کے لحاظ سے۔ آیت کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ اللہ جل وعلا کا کلمہ صدق و عدل سے معمور ہوتا ہے، اس میں صداقت ہوتی ہے، اس میں عدالت ہوتی ہے، اس میں سچائی ہوتی ہے، اس میں انصاف ہوتا ہے۔ ہمارے لیے موضع شاہد کلمۃ ربک ہے، تمہارے رب کا کلمہ، اور کلمہ زبان سے نکلنے والی اسی بولی کو کہا جاتا ہے جو حروف و اصوات سے مسموع ہوتی ہے، سنی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کا کلمہ، اس کا اثبات اس آیت کریمہ سے ہوتا ہے کہ مثلا قرآن کریم کے اندر اللہ جل وعلا کا جو کلام ہے اس میں اس کے کلمات ہیں،
اور ان کلمات کے اندر صداقت اور عدالت بھری پڑی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی تکلم کرتا ہے، بات کرتا ہے، اس کے کلمات ہوتے ہیں اور اس کے کلمات بے انتہا ہیں، جیسا کہ کتاب اللہ میں اس کے دلائل موجود ہیں۔ اور صریح دلیل اللہ جل وعلا کے مکلم ہونے کی اور یہ کہ اس کی صفت کلام ہے، اور وہ ہے سورہ مائدہ سورہ نساء کی آیت وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ آیت کریمہ کا یہ حصہ جس کا ترجمہ بالکل واضح ہے، جنہیں معمولی بھی عربی کی شد بدھ ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ آیت کا اس کے معانی کا اگر ہم اردو میں ترجمہ کریں تو یہ ہے کہ اور اللہ تعالی نے موسیٰ سے کلام کیا۔ کلام کرنا اللہ تعالی کا کلام کرنا، بات کرنا ثابت ہو رہا ہے اس آیت کریمہ سے، اور کلمہ فعل اس کا مصدر مفعول مطلق تکلیمہ سے یہ امر مؤکد ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالی بات کرتا ہے، یعنی اس کا اور کوئی معنی، اس کا اور کوئی مفہوم، اس کی اور کوئی تعویل اور ظاہر کے علاوہ کوئی معنی مراد لینے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، بلکہ واضح طور پر، جلی طور پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے موسیٰ جو رسول و نبی ہیں ان سے اللہ تعالی نے بات کیا، کلام کیا۔ اس آیت کریمہ سے اللہ تعالی کی صفت کلام کا اثبات ہوتا ہے۔ چھٹی آیت اس کا ایک ٹکڑا ہے یہاں وَمِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، کہ رسول کئی ایک اور ان کے اپنے فضائل، ان میں سے بعض پر فضیلت رکھتے ہیں۔ ایسے ہی موقع پر اللہ جل وعلا نے یہ آیت کریمہ قرآن میں اتاری ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، اور انہی رسولوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جن سے اللہ تعالی نے کلام کیا، بات کیا، گفتگو کی۔ یہ آیت کریمہ بھی اس امر میں صریح ہے کہ اللہ تعالی نے انبیاء و رسل میں سے بعض سے کلام کیا ہے اور ان سے بات کیا ہے کہ ان رسولوں نے اللہ تعالی کا کلام سنا، اور یہ تبھی ممکن ہے جب اللہ جل وعلا کی کلام کے حروف و اصوات ہو کہ جس کو سنا جائے، تبھی یہ کہنا بجا ہے کہ بعض رسولوں سے اللہ تعالی نے کلام کیا۔ دلائل کا تنوع و تنویع ملاحظہ کیجئے۔ آیت کریمہ ایک اور جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہاں ذکر کی ہے وہ یہ ہے، جس کا میں ترجمہ کر ہی رہا ہوں، کہ اللہ تعالی نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، سورہ اعراف میں ہے یہ، کہ اور جب موسیٰ ہمارے میقات پر آئے اور ان سے ان کے پروردگار نے، ان کے رب نے کلام کیا۔ یہ تینوں آیتیں دیکھیے،
کلمہ یکلم التکلیم سے ماخوذ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، منہم من کلم اللہ وکلمہ ربہ، اور موسیٰ سے ان کے رب نے کلام کیا۔ ان آیات سے اللہ تعالی کی صفت کلام کا اثبات ہوتا ہے۔ اس کے بعد کی آیت ہے وَنَادَاهُمَا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ یہ سورہ مریم میں موسیٰ ہی علیہ السلام کے تذکرے میں ہے کہ اللہ نے کہا اور ہم نے ان کو پکارا طور ایمن کے طرف سے، طور ایمن کی جانب سے، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے ان کو مقرب بنایا، سرگوشی کیے جانے والے کے اعتبار سے۔ یہ آیت کریمہ دیکھیے، اور صفت کلام کے تصاریف میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے کہا انہی موسیٰ پیغمبر علیہ السلام کی شان میں کہ ہم نے ان کو ندا دیا، وَنَادَيْنَاهُ، طور ایمن کی جانب سے ہم نے ان کو ندا دیا، اور نادا ینادی منادات کی ترجمانی اردو میں ہم کرتے ہیں پکارنے سے، ہم نے ان کو پکارا۔ اور یہ پکارنا من بعد ہوتا ہے، دوری پر ہوتا ہے، کہ تاکہ سننے والا سنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا آپ سے وہ پکار والی گفتگو کی کہ جس کو موسیٰ علیہ السلام نے سنا۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے ان کو اپنا نزدیکی بنایا۔ نجی کے اعتبار سے نجی کہا جاتا ہے اسے کہ جس سے کوئی دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ، چپکے چپکے بات کرے، جس کے لیے ہم اپنی اردو تعبیر اختیار کرتے ہیں سرگوشی کرنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے اپنا نجی قرار دیا ہے، یعنی کہ موسیٰ سے اللہ تعالی نے سرگوشی کی، ان سے بات کی، آہستہ آہستہ، چپکے چپکے، کہ جس کو موسیٰ علیہ السلام سماعت فرما رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کے صیغ میں سے منادات اور مناجات ہے، جس کا اثبات اس آیت کریمہ سے ہوتا ہے، اور بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا اثبات اس آیت کریمہ سے ہوتا ہے۔ سورہ شورى میں آیت کریمہ یوں ہے، جس کا ترجمہ آپ سنیں، وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور جب تمہارے پروردگار نے موسیٰ کو ندا دیا، موسیٰ کو پکارا کہ تم ظالم قوم کے پاس جاؤ۔ یہاں محل شاہد نادا ربک ہے، جس سے اللہ جل وعلا کا ندا کرنا ثابت ہوتا ہے، پکارنا ثابت ہوتا ہے، جو کلام ہی کے تصریفات میں سے ایک ہے۔ سورہ اعراف میں وارد ہے آیت کریمہ، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ
اور ان دونوں کو یعنی آدم و حوا کو ان دونوں کے پروردگار نے پکارا، ندا دیا کہ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا تھا؟ محل شاہد ناداہما ربہما، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے آدم و حوا کو پکارا، ندا دیا، بات کی، بات کہی کہ جس کو ان دونوں نے سنا، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صفت کلام سے متصف ہے، اور اس کا سے ہوتا ہے کہ جس کو سامع و مستمع سنتا ہے۔ ایک اور آیت کریمہ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، سورہ قصص۔ اور وہ دن یاد کرو کہ جس دن وہ یعنی اللہ رب العزت والجلال انہیں ندا دے گا، انہیں پکارے گا، ان سے بات کرے گا، فیقول کہے گا کہ ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو مرسلین کیا جواب دیا، ان کی دعوت کا کیا تم نے جواب دیا تھا؟ یہ اللہ جل وعلا کا کلام ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ جل وعلا ندا دیتا ہے۔ اسی آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کہتا ہے، فیقول محل شاہد ہے کہ اللہ کہے گا، تو ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کے لیے صفت منادات اور صفت قول یہ ثابت ہے، اور یہ کلام ہی کے الگ الگ تعبیرات ہیں، اور وہ اللہ تعالی کی صفات ہیں۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اور اگر مشرکین میں کا کوئی تم سے پناہ مانگے، فَأَجِرْهُ، تو اس کو پناہ دے دو، حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ مشرک اللہ کا کلام سن لے۔ کتنے دقیق ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ دلائل اور دلائل کے نو بنو تذکرے میں کہ سورہ توبہ کی اس آیت کریمہ سے حتی یسمع کلام اللہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام ہوتا ہے، تبھی تو اس کے سننے کی بات ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ کا کلام حروف و اصوات سے ہوتا ہے کہ سنا جاتا ہے، تب تو یہ کہنا بجا ہے پناہ مانگے تو پناہ دو، تاکہ وہ کلام اللہ سن لے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ صفت کلام سے متصف ہے، اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام یسمع، سنا جاتا ہے۔ اور ایک آیت یہ بھی کہ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، ان میں سے ایک فریق اللہ کا کلام سنتے تھے۔ سابقہ آیت کی طرح سے اس آیت کریمہ سے بھی اللہ کے کلام کا اس بات ہوتا ہے، اور یہ کہ کلام اللہ تعالی کی صفت ہے، اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے ظاہراً
اس نص قرآنی سے کہ اللہ تعالی کا کلام سنا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے یہاں واضح طور پر فرمایا کہ ان اہل کتاب میں سے ایک فریق اللہ کا کلام سنتے تھے۔ سورہ فتح کی آیت کریمہ ہے، الفاظ ہیں قرآن پاک کی اس آیت کے، یریدون ان یبدلوا کلام اللہ قل لن تتبعونا کذالکم قال اللہ من قبل۔ یہ ہے منافقین چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلام بدل دیں، اللہ کے کلام میں تبدیلی پیدا کر دیں۔ کہو اے میرے پیغمبر کہ تم ہماری اتباع نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی اللہ تعالی نے اس سے پہلے ہی کہہ رکھا ہے۔ اس آیت کریمہ میں محل شاہد یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، اللہ کا کلام، اس سے اللہ تعالی کے لیے صفت کلام کا اثبات ہوتا ہے، اور یہ کہ اللہ کا کلام ہوتا ہے کہ جو بات وہ کرتا ہے۔ اور دوسرا محل شاہد کذالکم قال اللہ، قال اللہ، اللہ نے کہا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کہتا ہے، اللہ کا قول ہوتا ہے، اور کلام و قول وہی ہوتا ہے کہ جو حروف و اصوات سے اور سنا جاتا ہے۔ یہ 14 آیات اور آیات کے اجزاء جنہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہاں ذکر کیا ہے، ان کی میں نے ترجمانی کی اور محل شاہد کی طرف لطیف اشارے کیے گئے۔ ان تمام آیات کا مقصود و مطلوب اور مراد ظاہر ہے موضوع کے تعلق سے کہ اللہ تعالی متکلم ہے، اللہ جیسے چاہتا ہے بات کرتا ہے، کلام اس کی صفت ہے، اور یہ کہ کلام اللہ کا کلام حروف و اصوات ہی ہوتے ہیں کہ جو سنے جاتے ہیں۔ اور اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ان آیات کریمہ کثیرہ کو یہاں ذکر کیا ہے تاکہ وہ یہ مدلل طور پر ثابت کریں کہ کلام، منادات، قول، مناجات یہ اللہ جل وعلا کی صفتیں ہیں، اور قرآن کریم مثلا یہ اللہ تعالی کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام حروف و اصوات ہیں جو مسموع ہوتے ہیں، جس کے دلائل ان آیات کے اندر واضح طور پر موجود ہیں۔ آج میں ان آیات کی ترجمانی ہی اکتفا کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان دے کہ ہم تیری صفات پر اور تمام صفات پر جن سے تو نے اپنی کتاب میں متصف کیا ہے یا تیرے رسول نے ان صفات ہے، ان پر ایمان رکھے، اور یہ ایمان ہمارا فہم سلف کی روشنی میں ہو، جیسا کہ صحابہ
تابعین